ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر دو صورتوں یعنی سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آیا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں صرف نام مذکور ہے، مختصر یا مفصل کسی قسم کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سورہ انبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صاد آیت 48 میں فرماتے ہیں، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نام کے سوا کچھ ذکر نہیں آیا، اسی طرح رسول رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ بھی منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن و سنت میں اس سے زیادہ تو خاموشی ہی ہے۔ باقی رہا سیار و تواریخ میں ان کا ذکر، تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی جن کے ذریعے سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ البتہ ابن جریر علیہ رحمہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد علیہ رحمہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے۔ اس طرح امام ابن ابی حاتم نے اس قصے کے قریب کچھ آثار حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نقل فرمائے ہیں۔ یہ طویل روایات ہیں، ان میں ہے کہ حضرت ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے۔ لیکن ایک تو یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد علیہ رحمہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک مرد تھے۔ ناظرین، شاہ عبد القادر علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موضوع القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ بھی ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، کیونکہ اس کی دار و سلطنت کا نام کبل تھا جس کا مارب کفل ہے، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، اور صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک کے شہر کے لیے ذو بلد کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی کبل کے مالک کو بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی، مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے۔ لیکن یہ اقوال قیاس و آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے، اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کی اس لیے یہ قابل رد ہے۔ یقیناً ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا، اور آئے دن نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث
حدیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ملحد و بے دین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ تو مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہے۔ لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ ذوالکفل علیہ السلام کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ یہ محض ایک افسانہ یا خیال ہے۔ ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہے۔ سورہ الفاتر آیت 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ المومن آیت 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورہ بقرہ آیت 136 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات بھی نہیں آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے، اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہمارے رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ سیرت نگاروں کی روایات اور مورخین کے اقوال کے مطابق ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کسی نبی کا نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔